نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کا محور قرآن و سنہ ہے۔ زندگی کے تمام شعبے اور تمام تر معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو مختلف معاملات کے بارے میں تلقین کرنا، گائیڈ کرنا، دراصل یہ سارا کچھ ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانے کے وہ سنہری اصول ہیں، اور اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں تو اپنی زندگی کو بہت سہل اور آسان بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے 13 ایسے راز جو تنگ دستی بگانے اور رزق کی کشادگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تلقین فرمائے ہیں، آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا ایک اچھا اور احسن طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے بعد اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہوتا تھا صبح شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا کہ صبح کی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اپنے روزمرہ امور کو سر انجام دینے میں مشغول ہو جاتے تھے، اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو اپنے تنگ دستی جو ہے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کرو تندرستی پاؤ گے اور روزی دیے جاؤ گے۔ سفر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کے لیے اور اس کے بعد مختلف معاملات کے لیے اپنے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث مبارک میں سفر کے بارے میں یا ہجرت کے بارے میں ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ اگر ایک جگہ پر آپ کو رزق نہ مل رہا ہو تو سفر کرو، تو اس میں بہتری آ جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر میں ایک اور احادیث مبارک کوٹ کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تمہارا لقمہ گر پڑے تو اس کو اٹھا لیا کرو، اس کو پونچھ ڈالو جو کچھ اس میں لگا ہو، اور پھر اس کو کھاؤ اور نہ چھوڑو اس کو واسطے شیطان کے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیزوں کو کھا لے وہ ہمیشہ رزق کی فراگی میں رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ بڑی سختی سے تلقین کی تھی کہ اگر جب تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو اور کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اور باوضو رہنے کی عادت اپنا لیتا ہے، اس کی روزی کشادہ ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے، اور کبھی انشاءاللہ اس سے فاقے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر نظر کی حفاظت ہے۔ بازار اور دکان یا آفس میں آنکھوں کی حفاظت کرنے سے، یعنی کہ غیر محرم پر نظر ڈالنے سے بچنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اگر آپ اپنے روزی کی جو اڈا ہے، دکان ہے، بازار ہے، آپ کا آفس ہے، وہاں پر اگر آپ غلط کاری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو روزی میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تقوی کا اہتمام کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اطاعت اختیار کرنی ہے، اور اس سے ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے سستا غلہ فروخت کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق غلہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو ارزاں دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روکے رکھے وہ ملعون ہے۔ مشکات شریف میں فضائل صدقات کے چیپٹر میں یہ احادیث جو ہے وہ رقم ہے۔ 10ویں نمبر پر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بھی نعمتیں ملیں ان پر اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ شکر گزاری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے آپس میں حسن سلوک کی وجہ سے رزق میں برکت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی خاندان یا کسی گھر والے افراد آپس میں صلح رحمی اور حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق جاری فرما دیتا ہے، اور وہ تمام افراد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر دعا کی برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو بہت سے افکار اور قرض نے گھیر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو ایسا کلام نہ بتلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری فکریں دور کر دیتا اور تیرا قرض ادا کر دے گا۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوب، آپ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام یہ کہا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من علیہ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو داؤد اس شخص کا بیان بتاتے ہیں کہ میں نے یہی کیا، صبح سویرے سارے غم اور ساری فکریں جاتی رہیں، سارے قرض ختم ہو گئے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر حج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کو ملا کر کیا کرو، کیونکہ دونوں فکر و تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ فیڈ بیک دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔